ملک ہندوستان سے زکریہ حفیظ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب دین اسلام بندہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کیا واقعی مرتد کی سزا واجب ہے موت کے حوالے سے کہ اس کو سزائے موت دی جائے یا نہیں؟ آپ شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔ بھائی زکریہ حفیظ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھیں۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کو جو مسلمان بن کر قبول کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو دین اسلام پر کوئی شبہات ہیں یا وہ دین اسلام شبہات کی بنیاد پہ ترک کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تھوڑی تفصیل سمجھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر کسی نے کہا میں اسلام چھوڑتا ہوں، ادھر سے اٹھاؤ تلوار اور گردن پہ مارو اور چل میرا بھائی گردن قلم۔ یوں حکم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ مسائل معاملات موجود ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی قتل کی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے بالغہ ہونے کے باوجود وہ اسلام قبول کرتی ہے چھوڑتی ہے، اس کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، باقی معاملات موجود ہیں۔ لیکن جو اسلام میں مرتد کے لیے قتل ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں ہر مشرک کے لیے قتل نہیں ہے، ہر کافر کے لیے قتل نہیں ہے، ہر منکر اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بندہ دین اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑے گا تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بیسس پر چھوڑ رہا ہے اس بیسس پر اس کی تسلی کرائی جائے، اس کو باقاعدہ صفائی دینے، سمجھنے، سننے، سنانے کا کھلے طور پہ ڈیبیٹ کا موقع دیا جائے کہ بھائی آپ دین اسلام کس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سے حکم سے اطمینان نہیں ہے۔ علماء بیٹھیں گے، پوری جیوری بیٹھے گی، پوری حضرات بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اسے دلائل سے سمجھائیں گے کہ اسلام کے اس حکم کی حکمت یہ ہے، اس حکم کی حکمت یہ ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، یہ مسلسل اسے سمجھایا جائے گا اور اسلامی حکومت بیٹھے گی۔ اس کے باوجود بھی وہ بندہ جب دلائل میں عاری ہو کر اسلام کو چھوڑ دے تو پھر قرآن کریم کا حکم ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اس نے نہیں مانا تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ احادیث پاک میں بھی اس طرح موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ جب اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر بعد میں اسلام کو چھوڑا اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا قتل اور قتال کیا اور اسلام کے ساتھ لڑے، ان کے ساتھ یہی کام کیا گیا۔ جب سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سزا ہے اتنی سخت ہے، یہ کیوں ہے؟ بھائی دنیا میں کوئی بندہ ہو وہ اپنے ملک کا قانون ماننے کے بعد باغی ہو جائے تو باغی ہونے کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ بغاوت کی اسلام میں سزا تو ہے، اس ملک کے قانون میں کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یورپی کنٹریز ہیں یا باقی ہیں، وہاں پر کوئی بندہ ان کے ملک کا وفادار ہونے کے بعد وہ ملک سے غداری کر لیتا ہے تو وہ ملک اسے کیا سزا دیتے ہیں؟ جو آج ہم پہ اسلام میں مرتد کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی غدار کے لیے تلوار ہے۔ تو بابا آپ کے دنیا والے غدار کے لیے آپ تلوار تجویز کر رہے ہیں تو جو اسلام، جو مذہب، جو دین، جو ضابطۂ حیات خالق جل و مجدہ کا دیا ہوا ہے، خالق جل و علا کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوئی مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ تو کلمہ پڑھ، وہ خود اپنے شوق سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پھر ہم نے دلائل سے سمجھا دیا، اس کے وجود بھی وہ نہیں مان رہا، تو اسلام پھر اس کا کیا کرے مجھے بتائیں؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آپ اس بنیاد پہ کہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو بات کہ دین چھوڑنے والے کی جو سزا ہے یہ سزائے موت ہے، کیا یہ صرف قرآن کریم دے رہا یا اس سے پہلے مذاہب میں بھی ہے؟ اگر تورات، تالمود کو، یہ ہمارے یہودیوں کی کتابوں کو دیکھا جائے،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے، تورات بھی کہتے ہیں، توریت بھی کہتے ہیں، اس کو تالمود کے حوالے سے پڑھ لینا تو وہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کو ماننے کے باوجود اللہ کے دین کو برگشتہ ہو جائے تو اسے سمجھانے کا حکومت وقت موقع دے گی، اس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے پوری جیوری بیٹھے گی، اسے سمجھایا جائے گا، پورا ریلائز کرایا جائے گا بھائی آپ کی یہ غلطی یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ اعتراض جو اسلام پہ تھا وہ یوں نہیں ہے، وہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ تو یہ دنیا کی حکومتوں کے قانونوں میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے، اس لیے صرف اسلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا